الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، سورۃ الکہف کے انتہائی اہم مضامین سے اپنی عملی زندگی میں رہنمائی لینے کے لیے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کا مطالعہ اور اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کا چوتھا حصہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خلاق عالم نے اپنی تعریف کے خوبصورت کلمے اور جملے کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ رشتہ اور تعلق جوڑنے کا سلیقہ سکھایا کہ ہر قابل تعریف اور ہر زندگی کے چھوٹے بڑے معاملے میں اس کا کریڈٹ اپنے رب کو دینے کی عادت بناؤ، اس لیے کہ اس کا اصل حقدار ہے ہی میرا اللہ. جتنے بھی ہماری زندگی کے اندر اہم معاملات ہوتے ہیں ان سب میں اگر ہم غور کریں تو ان تمام کے اندر میرے اللہ کی مہربانیاں ہی شامل ہوتی ہیں. یہاں پر تعریف کا جملہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے جو بڑے اور اہم کارنامے کا ذکر فرمایا، کیونکہ ہمارے ہاں کسی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے، بلا وجہ نہیں ہوتی. جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یا اس کا عہدہ وجہ ہوتی ہے، یا اس کا کوئی احسان وجہ ہوتی ہے، یا کوئی بھی ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ فلاں کام کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں.
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ویسے تو بے شمار وجہ ہیں میری تعریف کی، لیکن یہاں جو میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اس کی وجہ بھی ساتھ بتا دوں تمہیں کہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ ساری تعریفیں اور شانیں اور عظمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا، کتاب کو اتارا۔ اب توجہ کیجئے، یہاں پر کس بات کے اوپر تعریف کروائی جا رہی ہے؟ نزول قرآن پر۔ کس وجہ سے؟ نزول قرآن پر، کہ میں نے قرآن اتارا ہے تو یہ قرآن کا اپنے بندے پر اتار کر تمہاری ہدایت کا سامان کرنا، یہ ذریعہ اور وجہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، بندوں کو اپنے رب کی مہربانی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں اپنی مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں پر میں نے عرض کیا نا کہ بہت باریک اور انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں غور سے سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور بعد میں عملی زندگی میں اس کو لانا بھی آسان ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں جس نے اتارا ہے اپنے بندے پر، کس کو؟ کتاب کو، قرآن مجید کو، اس کتاب کو اتارا ہے۔ کس پہ اتارا؟ اپنے بندے پر۔ اب غور کیجئے، اللہ بندے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کس بندے کا؟ جس بندے کو اللہ نے کائنات کے سارے بندوں میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے، شان والا بنایا ہے، مقام اور مرتبے والا بنایا ہے۔ جس بندے پہ قرآن کو نازل کیا، اس بندے پر اللہ رب العزت نے کتاب بھیج کر امت پہ احسان فرمایا، انسانوں پہ احسان فرمایا کہ رہنمائی والی کتاب اللہ نے ساتھ عطا فرمائی۔ تو رب العالمین یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ اب یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس بات کو سمجھتے کہ اللہ نے یہاں پر اپنے حبیب کے لیے بندے کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ یہاں پہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ الحمدللہ الذی انزل علی نبیہ الکتاب، انزل علی رسولہ الکتاب۔ یہاں پہ نہ نبی کہا نہ رسول کہا، بلکہ ان ساری چیزوں کے علاوہ بندہ کہنے کو ترجیح دی۔ تو بجائے اس کو سمجھنے کے ہم نے الٹا اسے لڑائی کا ذریعہ بنا لیا، ہم نے اس کے اوپر بحث شروع کر دی کہ انہیں بشر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، نبی کی ذات قابل بحث نہیں ہوتی، یا قابل تعریف ہوتی ہے یا قابل اتباع ہوتی ہے۔ نبی کی ذات کو موضوع بحث بنانا میری اور آپ کی اوقات نہیں ہے، میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ذات پیغمبر پہ بحث کریں۔ ذات پیغمبر تو ہوتی اس لیے ہے کہ یا نبی کی ذات سے پیار کیا جاتا ہے یا نبی کی ذات کی اتباع کی جاتی ہے، حضور کی نقل اتاری جاتی ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور جو قومیں اللہ کے نبی سے یہ فائدہ حاصل نہیں کرتی، محبت کا تعلق قائم کر کے اتباع کا تعلق قائم نہیں کرتی، وہ قومیں کبھی بھی ہدایت اور فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتی۔ تو یہاں پہ اللہ نے بندہ کہہ کے دنیا کو بتایا کہ اصل چیز تو بندگی ہی ہے، تم سے بھی بندگی مطلوب ہے، لیکن یاد رکھنا جس بندے کے سینے پہ کتاب نازل کی ہے نا، اس کے مقام بندگی کو کائنات کی کوئی ہستی نہیں پہنچ سکتی۔ میں اپنے کلام کو یہاں بھیجوں وہ تب بھی بندہ، اس کو اٹھا کے عرش پہ بلا لوں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ تب بھی بندہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور وہاں سے چل کے کتاب وہاں سے چل کے عرش سے لوح محفوظ سے حضور کے سینے پہ آ جائے تو حضور کی بندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حضور یہاں عرش سے چل کے عرش پہ چلے جائیں تو بھی حضور کی بندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے بندہ کہا ہے تو پتہ چلا بندہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ بندہ ہونا کیا ہے؟ اعزاز۔ ہاں، بندہ بننا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تم بندے بنو، اللہ چاہتے ہیں تمہیں بندگی آئے، اور بندگی تو بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے بھائی، بندگی تو بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید دنیا کے اندر بالکل ہلکے پھلکے شخص کو بندہ کہا جاتا ہے، یا پنجابی میں پنجابی دسا ہوں تھانوں کہ گھر چ بیگم دا جڑا خامند ہوندا ہے انہوں کی کیا جاندا ہے؟ بندہ ہے۔ جڑا تھلے لگیا ہوئے انہوں کی کیا جاندا ہے؟
بندہ کہندے جی اینو بندہ کہندے. وہ اب یہ آپ کا تصور ہے نا, اللہ کے قرآن کا تو یہ تصور نہیں ہے. اب بندے کا ایک تصور آپ نے خود سے ذہن میں گھڑ لیا ہے, تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کے من گھڑت تصور کو ہی بندہ قرار دیا جائے گا. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جو اہم یہاں پہ اصطلاح استعمال فرمائی عبد کی, بندگی والی, تو بندہ کہتے کسے ہیں؟ تو فقہاء اور علماء نے اس کی تعریف بڑی خوبصورت لکھی. فرمایا بندہ اسے کہتے ہیں جس کو اپنے آقا کے سوا کوئی اور نظر ہی نہ آتا ہو. بات سمجھیے, جس کو اپنے آقا کے سوا اور کوئی نظر ہی نہ آتا ہو. عبد الذی لا ترا غیر سیدہ, کہ اسے اپنے آقا کے سوا, اپنے سردار کے سوا, اپنے مالک کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا, اسے کیا کہتے ہیں؟ بندہ. بولو بولو, اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بندہ. جس کو اپنے آقا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا, ہر وقت اسے اپنے آقا کی خوشنودی کی فکر ہے. میرا آقا, میرا مالک کیسے راضی ہوگا, بس اس کو یہی پرواہ ہے. سارا جہان کہاں جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں. میرے رب کا, میرے آقا کا, میرے مالک کا, میرے خالق کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے, وہ راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ ہے بنیاد بندگی کی. جس کے ذہن میں یہ آ جائے وہ صحیح بندہ ہے. اور کسی اللہ والے نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو بندگی سیکھی ہے غلام سے, کہ جس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے, غلام بنائے جاتے تھے, غلام رکھے جاتے تھے, اس زمانے کی بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں بازار سے غلام لے آیا, تو نیک دل آدمی تھے, ورنہ غلام سے کون پوچھتا ہے اس کی مرضی اور اس کی چوائس. لیکن وہ اللہ والے آدمی تھے, تو جب وہ لے کے آئے اس کو آ کے انہوں نے سوچا میں اس سے کچھ پوچھ لوں, یہ بھی تو آخر اللہ کا بندہ ہے, انسان ہے, تو اس کے اندر بھی کوئی خواہشات ہیں, کوئی ضروریات ہیں, تو میں اس سے ایک انٹرویو کرتا ہوں کہ اس کی چوائس کیا ہے, یہ چاہتا کیا ہے. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا, او بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی جس نام سے آقا پکارے وہی میرا نام ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ویسے پسند کیا کرتے ہو, کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی جو آقا کھلا دیں وہی پسند ہے جی. میں نے کہا پہنتے کیا ہو, کون سا کپڑا پہننا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جو میرا مالک پہنا دے گا وہی پسند ہے جی, میں وہی پہنوں گا جی. اچھا یہ بتاؤ کہ رہنا کہاں پسند کرو گے؟ اس نے کہا جہاں مالک رکھے گا وہاں رہنا پسند کریں گے جی, اس میں کون سی بات ہے, اپنی کون سی مرضی ہے, جیسے مالک رکھے گا جی. تو کہتے میں اس کی باتوں سے میں نے کہا واہ, اس کو غلامی اور بندگی کا صحیح معنی آتا ہے. کاش ہم اپنے رب کے ساتھ یہی سیکھ جاتے کہ جیسا وہ ہمیں رکھے گا ویسا رہیں گے, جو چاہے گا وہ ہم کریں گے, جیسا کرائے گا وہ کریں گے, جو معاملات کا ہمیں حکم دے گا اس کے اوپر پورا اتریں گے. کاش ہم بندگی کی یہ خو سیکھ جائیں تو اللہ کو ہم پہ کتنا پیار آئے. تو فرمایا کہ میں نے یہ کتاب اپنے عبد کامل پہ نازل کی, جس کی بندگی پہ زمانہ ناز کرتا ہے, جو بندگی کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہیں. ان کے قلب اطہر پہ اللہ نے کیا نازل کیا بھائی؟ قرآن مجید کو. یہاں پہ کتاب کسے کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو کہا جا رہا ہے. یہ کتاب ہے, اور بظاہر یاد رکھیے باقی جتنی بھی کتابیں ہیں نا پہلے جو نازل ہوئیں, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, یا باقی جو صحیفے ہیں جو انبیاء پہ نازل ہوئے, کیونکہ بڑی کتابیں 4 ہیں, کل کتابیں 4 نہیں ہیں. مطلب تھی یہ سمجھی بیٹھے کہ اللہ نے کل 4 ہی کتابیں نازل کی تھی, یہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان میں بڑی کتابیں کیا ہیں؟ 4 ہیں. چھوٹی جو ہیں صحیفے ہیں, صحف ابراہیم ہیں, صحف موسیٰ ہیں, اور انبیاء کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں, وہ بھی کتابیں ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ چھوٹی کتابیں, تو بڑی کتابیں 4 ہیں. تو وہ بڑی کتابیں جو ہیں وہ یا صحیفے ہیں, وہ سارے کے ساری کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ لکھی ہوئی بھیجی گئی ہیں, کتاب کی شکل میں, تحریری شکل میں, تختیوں کی شکل میں. لیکن یہ قرآن مجید جو ہے نا, اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے, یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ باقی کتابیں کلام اللہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. اللہ نے اس کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا, اس کا کلام کیا, اس کو خود سے بیان کیا, سیدنا جبریل امین کو سنایا, اور انہوں نے آ کر حضور کو فرمایا. اور اس کے علاوہ فی لوح محفوظ, یہ لوح محفوظ کی تختیوں میں لکھی بھی موجود تھی. بیک وقت یہ کلام الہی بھی ہے اور کتاب الہی بھی ہے, یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. تو اللہ کا کلام بھی ہے, اللہ کی کتاب بھی ہے. اب اللہ نے اس کو نازل فرمایا اپنے بندے پر, اور ساتھ میں اس کی تعریف کی کہ یہ کتاب ہے کیسی, اس کی خوبیاں کیا ہیں. دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں نا اللہ نے خود سے کچھ دعوے کیے ہیں, بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے اپنے بارے میں کچھ دعوے کیے ہیں.
اور وہ دعوے 100% سچے ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو ان دعووں کا تعارف کراؤں گا کہ کتنے دعوے اللہ کے قرآن نے کیے ہیں اپنے تعارف اور اپنی عظمت کے حوالے سے۔ پہلا دعویٰ تو جو قرآن کھولتے ہی ہمارے سامنے آتا ہے، لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ پھر ایک دعویٰ کیا کہ فاتو بھی مثل سور مثلہ، کہ فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت یا 10 صورتیں لے کے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک صورت لے آؤ، مطلب یہ بے مثال ہے، اس جیسی کوئی کتاب، کوئی کلام، کوئی صورت نہ دنیا میں ہے نہ لائی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں دعویٰ کہ یہ محفوظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ خود بتایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے، ہم ہی اس کے محافظ اور چوکیدار ہیں، ہم ہی اس کے پاسبان ہیں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے کسی طرف سے اس میں کچھ بھی جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، یہ محفوظ تھی، محفوظ ہے، محفوظ رہے گی، یہ کلام اللہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی کبھی اونچی آواز سے نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بڑا آسان ہے یہ کتاب کیا ہے؟ بڑی آسان ہے، کوئی سمجھے تو صحیح، کوشش تو کرے۔ اور پھر دعویٰ کیا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قوموں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ذریعہ ہدایت ہے۔ کہیں اس میں مردے بخشوانے والی بات بھی آئی ہے درمیان میں ہے، باوجود اس کے کہ اس کا کوئی انکار نہیں، احادیث میں موجود ہے، صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے، یہ فوائد قرآن میں سے ہے کہ قرآن کی برکت سے مردہ بخشا جاتا ہے، قرآن کی برکت سے ثواب ملتا ہے، قرآن مجید کی برکت سے عذاب قبر کم ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی برکتوں سے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی برکت سے زندگی میں سکون آتا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے سے بخشش ہو جاتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ یہ فوائد قرآن ہیں، مقاصد قرآن نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کے فوائد کے ساتھ مقاصد کو مکس نہ کرو، فائدے تو بے شمار ہیں، تم پڑھو گے جس کا تمہارے ذہن میں تصور بھی نہیں ہوگا، تمہیں وہ فائدے نصیب ہوں گے، تمہیں وہ برکتیں نصیب ہوں گی، تمہارے ذہن میں ایسی تازگی آئے گی جس کا تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، تمہارے قلب و دماغ میں وہ بہار آئے گی جس کا تو نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، تمہاری آنکھوں کی بینائی میں وہ روشنی اور وہ بصیرت و بصارت آئے گی جس کا کبھی تو نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، تمہاری زندگی میں وہ نور اور وہ برکتیں آئیں گی جن کا کبھی تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ کا مبارک کلام یہ سارے فوائد دیتا ہے، لیکن مقاصد قرآن نہیں ہے۔ مقصد قرآن ہدایت ہے، مقصد قرآن رہنمائی ہے، مقصد قرآن جنت کا راستہ دکھانا ہے، مقصد قرآن بندے کو اللہ سے ملانا ہے، مقصد قرآن جینا اور مرنا سکھانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں پتا چلے جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا سسٹم ہی قرآن سے تعلق کا مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کمال نہیں ہے؟ ویسے یہ زندوں کی کتاب ہے، ہم نے اسے مردوں کے لیے بنا دیا ہے۔ یہ زندوں کو سکھانے کے لیے آیا، ہم نے مردے بخشوانے کے لیے قائم کر دیا اس کو۔ برکتیں کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ عذاب قبر کو ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس کے آنے کی وجہ، اس کے نزول کی وجہ اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو بھیجا اس لیے ہے کہ زمانے کو ہدایت ملے، رہنمائی ملے، سیدھا راستہ ملے۔ اور اس کے بعد دعویٰ کیا کیا یہاں پہ؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ تمہارے پاس کوئی دوربین، کوئی خوردبین، کوئی چیز ہے تو تلاش کرو، اس میں سے ڈھونڈو، تمہیں اس میں سے کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ملے گا۔ دور حاضر کی خوردبین اور دوربین کا نام پتہ ہے آپ؟ نہیں پتا؟ پتا بھی ہو تو اس وقت تو ذہن میں نہیں آیا ہوگا نا کہ دور حاضر کی خوردبین یا دوربین کسے کہتے ہیں۔ اس جدید دور کی دوربین کا نام ہے گوگل اور خوردبین کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ سمجھ آئی ہو؟ آج کے دور کی سب سے جدید ترین خوردبین اور دوربین یہ ہے کہ آپ اس پہ کچھ لکھیں، وہ ڈھونڈ کے بھی ہوگی نکال کے دے دیں۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسی سے پوچھ لیں جا کے. میں نے تو کل کی بات ہے، یہ تو سوال ابھی میں نے اس سے نہیں پوچھا، کل میں نے ویسے ہی شغل مذاق میں نے کہا چلو شرارتی سے ہی تھوڑی دی شرارتیں کرتے رہنا چاہیے، ہلکیاں پھلکیاں نا، ایڑا نال بھی کرتے رہنا چاہیے، رنگ برنگی شاون. تو میں نے کیا کیا کہ اس سے سوال پوچھا کہ اسلام کے بارے میں الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام اور مسلمان دہشت گردی کا مذہب ہے، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں، یہ اس کی کوئی حقیقت ہے تو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرو. یہ میں نے لکھا اس پہ اردو میں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ بتاؤ، تو اس نے جو جواب دیا میرے پاس ابھی محفوظ ہے، بڑا عجیب جواب تھا، آپ بھی لکھ کے دیکھیے گا. اس نے کہا اسلام کے بارے میں یہ بات محض ایک پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے. یہ کس نے بنائی ہوئی ہے چیٹ جی پی ٹی؟ انہوں نے. اور وہ کیا رہی ہے کہ اسلام کے بارے میں دہشت گردی کا مذہب ہونے کا الزام یہ محض پروپیگنڈا اور جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام امن کا مذہب ہے. اور آگے اتنا لمبا چیپٹر اس نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کے محاسن کیا ہے، اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام کون سا مذہب ہے، دین اسلام کی تعریف کیا ہے، دین اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. میں کہا کر لو کمائی. تو تسی بھی جا کے ایک باری تجربہ کر لے جنوں پوچھا جے کہ مولوی جمعہ دسیا ولم یجعل لہ عوجا، اس میں عیب کوئی نہیں، اس میں کمی کوئی نہیں، ہمیں اللہ کے قرآن سے کوئی عیب یا کمی یا نقص نکال کے بتا. وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کمزوری ہے. دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں سے کوئی عیب نکالا نہیں جا سکتا. تمہاری جدید سے جدید ٹیکنالوجی، تمہارا جدید سے جدید سسٹم، تمہارا اپنا بنایا ہوا نظام، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اپنی پوری قوت و طاقت کو صرف کرنے کے باوجود 1450 سال پہلے اس امی کے سینے پہ اترنے والی ایک مقدس کتاب کلام الہی قرآن مجید کے اندر کوئی نقص اور عیب شو نہیں کر سکتی. یہ قرآن کی زندہ جاوید صداقت ہے جس کا اپنی آنکھوں سے تم مظاہرہ دیکھ سکتے ہو. یہ نہیں کہ مولوی کہہ رہا تھا، اب مولوی کے کہنے کی بات نہیں، تم اپنے خود سے تجربہ کرو، خود سے اس کا مشاہدہ کرو، خود سے ریسرچ کرو، خود سے اپنی قوت و کوشش صرف کرو. تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے کلام کا دعویٰ سچا ہے اور واقعی اس کلام الہی میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے. یہ ہر عیب سے مبرہ اور پاک کتاب ہے. دنیا کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھو، اکثر کتابوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے اعتذار یا معذرت یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی عنوان دیا ہوتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اس کتاب کو غلطیوں سے پاک رکھنے کی، پروف ریڈنگ بھی کروائی ہے اور فلاں بھی کیا ہے، لیکن اگر پھر بھی اس میں بشری کوتاہی کے پیش نظر کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں مطلع فرمائیں، اگلے ایڈیشن میں درست کر دی جائے گی. قرآن کے شروع میں کہیں لکھا دیکھا؟ لا ریب فیہ. اللہ فرماتے بندیاں دی لکھی ہوئی تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے اور میں بتاتا ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے. تمہیں نظر آئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہاری نظریں تھک جائیں گی. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تمہاری آنکھیں بار بار اوپر جا کے واپس تو پلٹ سکتی ہیں لیکن کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کمزوری اللہ کی کاریگری میں تلاش نہیں کر سکتی. اور اگلا ایڈیشن آنا بھی کوئی نہیں کہ تسی دسو گے تو میں اگلے ایڈیشن سے ٹھیک کر دیں گے. یہ آخری ایڈیشن، یہ کیا ہے؟ آخری ایڈیشن ہے. ولم یجعل لہ عوجا. اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کسی قسم کا اس کے اندر سقم نہیں ہے. قیما لینذر بأسا. اب مقاصد قرآن بیان ہو رہے ہیں، توجہ سے غور سے سنیے گا. ہم آج تک قرآن مجید کو چومنے چاٹنے والی کتاب سمجھتے رہے، یہ ہماری کمزوری ہے بھائی. نہ اس کو ہم نے سمجھنے والی کتاب سمجھا، نہ عمل والی کتاب سمجھا. ہم نے اس کو چومنے چاٹنے والی کتاب سمجھا. سونا جا غلاف سلاؤ، سونی جی جلد کراؤ، صحیح طریقے نہ چومو، اتنے کر کے رکھو، اوتھے کر کے. ہم سے آگے اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں جی سعودیہ میں وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ادب میں تو ہم بہت آگے ہیں لیکن عمل میں ہم کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں. ادب احترام ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں جو نیچے قرآن رکھ دیتے ہیں، غلط ہے. ہمارے ہاں یہ تصور بھی نہیں ہے اللہ کے قرآن کے بارے میں کہ اس کو یوں صف پہ رکھ دیا جائے. ہمارے ہاں اپنا ایک ادب احترام کا ذہن پایا جاتا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہماری یہ ذہنیت، یہ سوچ ادب اور محبت کے معیار پہ ہم اس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ یہ قرآن مجید بظاہر کاغذوں اور جلد کا مجموعہ ہے
لیکن اس کو چومنا بھی باعث اجر ہے، بلکہ ہمیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم چومیں گے تو جو ہونٹ اس قرآن کے ساتھ لگے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ہم تو اس نیت سے چومتے ہیں، ہم تو اس نیت سے سینے سے لگاتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے قرآن سے محبت اور ادب سے بہت سی امیدیں، اور ہمیں انشاءاللہ کبھی اللہ مایوس اور محروم نہیں فرمائیں گے، ہماری امیدوں سے بڑھ کر اللہ ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ۔ تو ادب میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن خالی ادب کہ بندہ کہی جائے ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی تے گل کوئی مننے نہ، یہ چنگا ابا جی ہے بھائی، ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہاں جی اچھا جی ہاں جی اچھا جی، تے 10 نیکیاں کٹیاں کری جائے تو کام ٹکے دا بھی نہ کرے، ہے جب کہو کہ ایسے کرو گے ہاں جی اچھا جی ہاں جی اچھا جی، باہر لوگوں کو دسدا پھرے کہ پتر میرا ہاں جی اچھا جی تو علاوہ کوئی اور کسی پاسے جانا ہی نہیں، کوئی کام ٹکے دا نہیں کر کہنا کو نہیں وہ مانتا، ہاں جی اچھا جی ہاں جی اچھا جی اچھی ہاں جی اچھا جی، ادب پورا تے کام ٹکے دا بھی کوئی نہیں، عمل بالکل نہیں۔ تو اگر عملی زندگی صفر ہے، عملی زندگی زیرو ہے، تو پھر اللہ کے قرآن سے خالی محبت کس معنی میں؟ تو عملی زندگی کو قرآن مجید سے جوڑنا ضروری ہے بھائی، بات سمجھیے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا، اس کو ہم نے بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا ہے، یہ باقی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ دیکھیے دنیا میں عام طور پر کوئی بھی نیا برانڈ لانچ ہوتا ہے نا، تو پہلے برانڈ کو ٹکر دینے کے لیے اس کی خامیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی کمزوریاں بتاتا ہے، اے نہیں کسی کم اوریجنل ہے، اصلی، اوہو لاسٹنگ، فلانا، ٹائمنگ، ڈیزائننگ، اس کی پتہ نہیں کون کون سی خوبیاں بیان کریں گے۔ اچھا لیکن دنیا کا کوئی برانڈ ایسا بھی ہو کہ جو پہلوں کا نام ہی نہ لے، کسی اور کا تذکرہ ہی نہ کرے، ہے ایسا بھی ہوتا ہے، نام نہیں لیتے، کیوں کہ کہیں ہمارے نام لینے سے ان کی مشہوری نہ ہو جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے سارے لوگ آپ نے دیکھو گے مخالفت نہیں کرتے دوسرے برانڈ کی، ان کا نام بھی نہیں لیتے، تاکہ کہیں ہم اپنی بات کر رہے ہو تو بیچ میں ان کی مشہوری نہ، ہم ان کے برانڈ کا نام لیں گے ان کی مشہوری ہو جائے گی، لوگ ہمارا ایڈ دیکھیں گے ان کی شہرت خام خواہی ہو جائے گی، ہم کیوں کریں ان کی مشہوری؟ ہم ان کی مخالفت بھی نہیں کرتے، ان کی حمایت بھی نہیں کرتے۔ کمال نہیں ہے قرآن کا، مخالفت بھی نہیں کی اور حمایت بھی ٹکا کے کی ہے، مخالفت بھی نہیں کی اور حمایت بھی ٹکا کے کی ہے، ایسی کمال کی حمایت کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے خود نہیں کی اتنی جتنی قرآن نے کی ہے۔ تورات کی حمایت، زبور کی حمایت، انجیل کی حمایت، صحائف کی حمایت، اللہ کی بھیجی وحی کے اوپر جو پہرا قرآن نے دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا، گڑبڑ انہوں نے کی، اعتراض قرآن نے کیا کہ خبردار تورات میں تبدیلی کیوں کر رہے ہو، انجیل میں ملاوٹ کیوں کی، زبور کے اندر رد و بدل کیوں کی؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے کی کھان قزمانو سانو کی بھائی، لیکن نہیں، اللہ کا قرآن بیک وقت تورات پہ بھی پہرا دے رہا ہے، زبور پہ بھی پہرا دے رہا ہے، انجیل پہ بھی پہرا دے رہا ہے، ان کی عظمتیں بھی بیان کر رہا ہے اور اپنے لاسٹ ایڈیشن اور اپنے اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے کو بھی بیان کر رہا ہے، نہ کمی پہلیوں کی عظمت میں آنے دی ہے نہ شان اپنی کم ہونے دی ہے۔ قیمن ایسی مضبوط کتاب ہے کہ باقیوں کے اوپر پہرا دینے کے باوجود اپنا برانڈ پورے عروج اور عظمت کے ساتھ سلامت ہے، اللہ کے شان میں، اللہ کے کلام کی عظمت میں کوئی حرف نہیں آتا، دنیا میں اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ باقیوں کی تعریف بھی کی، باقیوں کی تصدیق بھی کی، باقیوں کی تائید بھی کی دوسری کتابوں کی، لیکن اپنے کسی معاملے کے اندر کسی قسم کی کمزوری بھی نہیں دکھائی۔ تو یہ اللہ کا مبارک کلام اور مقدس کلام جو ہے یہ کہہ رہا ہے قیمن، یہ تصدیق کرنے والی بالکل ٹھیک ٹھیک سیدھی نازل ہونے والی کتاب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ لینذر بأسا شدیدا، مقاصد قرآن، لینذر بأسا شدیدا، یہ بندوں کو اللہ کی بہت بڑی سخت پکڑ سے ڈرانے کے لیے آئی ہے، یہ مقصد قرآن بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ تاکہ بندوں کو اللہ کی پکڑ سے، پکڑ بھی چھوٹی سی نہیں، بأسا شدیدا، کاش اس عربی کو کوئی اردو کا لباس پہنایا جا سکتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ان لفظوں میں کس قدر زیادہ سختی پائی جاتی ہے۔ بأسا شدیدا، اللہ اور ہمارے سخت ترین قسم کی جو پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، جو نافرمانی پہ آتی ہے، جو کفر پہ آتی ہے، جو ایمان سے محرومی پہ آتی ہے، اس پکڑ سے ڈرانے کے لیے اللہ کی یہ کتاب قبل از وقت وارننگ کے طور پر۔ جدید قسم کے جو موبائل آئے نا
ان کے اندر بڑے بڑے فنکشن آ رہے ہیں، بڑے کمال کمال۔ ان میں ایک فنکشن آیا ہے ارتھ وارننگ کا فنکشن۔ اب وہ فنکشن بظاہر بندہ کہتا ہے بڑا کمال کا، اس کو آن کرتے ہیں، باقاعدہ کمپنی آن کرواتی ہے کہ کار لو چنگے رہو گے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب زلزلہ آنے والا ہوگا تو تمہارا موبائل زلزلہ آنے سے پہلے تمہیں بتائے گا کہ زلزلہ آنے لگا ہے۔ لیکن بندہ پوچھے کہ کتنی دیر پہلے بتائے گا، یہ دسو ذرا، ایک دن پہلے بولو، 2 دن پہلے، گھنٹہ پہلے، چند لمحے، سیکنڈ نہیں، چند لمحے ادھر زلزلہ آ رہا ہوگا، شروع ہو چکا ہوگا، ہلکا سا ارتعاش زمین کے نیچے آغاز ہوگا اور یہ تمہیں وارننگ دے گا کہ زلزلہ آن لگا ہے۔ تے تسی فون چک کے صرف اتنا ہی ویکھنا ہے کہ کدی کال ہے، کی ویکھنا ہے کہ کدی کال آ رہی ہے، بیل وج رہی، وائبریٹ ہو رہا ہے موبائل، پتہ نہیں کال آ رہی کسی دی، پر جنی دیر نوں تانوں پتہ لگنا نا کہ کدی آ رہی، انی دیر نوں آ چکی ہونی ہے جدی بھی آ رہی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اینو کہندے نے ارتھ وارننگ۔ تو کمال ہے، تمہاری جدید سے جدید ڈیوائس تمہیں چند لمحے پہلے بتاتی ہے جس پہ تمہیں سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو اس کو تو تم بہت بڑی ٹول اور بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہو۔ یہ 1450 سال پہلے تمہیں بتا رہا ہے کہ بچ کے ذرا۔ یہ وہ والی وارننگ ہے جو تمہیں کتنا 1450 سال تو اب تک کی بات کر رہا ہوں، آگے کتنا وقت قیامت تک کا پڑا ہے، قیامت تک آنے والے وقت سے یہ سارا ٹائم جتنا بھی ہے، اتنا عرصہ پہلے اللہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ينذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، کہ اس قرآن کے 2 مقاصد یہاں بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد ہے ڈرانا، اللہ تمہیں پکڑ سے ڈرانا چاہ رہے ہیں، اللہ تمہیں عذاب سے ڈرانا چاہ رہے ہیں، اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ مت بے خوف ہو جاؤ، یہ دنیا کی چکا چوند میں پڑھ کے کہیں ایمان نہ گوا بیٹھنا، یہ چند دولت اور پیسوں کے لیے تم اپنا مال و متاع، اپنی آخرت نہ گوا بیٹھنا، یہ دنیا کی یہ سارا کچھ جمع کر لو نا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے، اور میں الا متاع الغرور، یہ سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ بنانے والا بتا رہا ہے، اس کا فالٹ ہمیں پھر سمجھ نہیں آ رہا، بنانے والا خود سے بتا رہا ہے یہ دنیا کی اوقات اور حقیقت کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کلام الہی کہہ رہا ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوف دلا رہا ہے کہ کہیں دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا سودا نہ کر لینا، گواہ نہ بیٹھنا۔ آج ہی ایک دوست کی وال پہ پڑھ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی، انہوں نے کہا دنیا کا امیر ترین شخص میں نے دیکھا، وہ کون ہے؟ وہ انہوں نے اپنے انداز سے لکھا، انہوں نے کہا دنیا کا امیر ترین شخص وہ، انہوں نے کہا ایک بندہ ہے ہمارے ملنے والوں میں، سائیکل پہ چپڑاسی کی نوکری کرتا ہے کسی محکمے میں، چپڑاسی کی، سائیکل پہ جاتا ہے، سائیکل پہ آتا ہے، ساری زندگی سائیکل پہ گزر گئی، اور اس کے بارے میں کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے ایک پیسے کی بھی کبھی کرپشن کی ہوگی، اس نے کبھی حرام کھایا ہوگا، اس نے کبھی کہیں سے ادھر ادھر جھوٹ چاٹ بول کے لوگوں سے دھوکہ دے کے کھایا۔ یہ بیچارے کی زندگی سادگی سے گزری، سائیکل پہ ساری زندگی گزاری، چپڑاسی ہے، محنت کرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اور شام کو جب ٹائم ملتا تھا نا تو جلسوں میں جاتا، مولویوں کی تقریریں سنتا، نعرے لگاتا، بڑا جوش و خروش دکھاتا، واپس گھر آتا، سویرے پھر اپنی ڈیوٹی پہ۔ کہتے اب نہ وہ ریٹائر ہوا تو اس کو ملی پینشن، اس کو کیا ملی؟ یہ کائنات کے سب سے امیر آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی نظر میں امیر کون سا ہوتا ہے آپ زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنی کوٹھیاں، اتنا بیلنس ہے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ امیر ترین کون ہے؟ وہ جو ساری زندگی سائیکل پہ رہا نا، اس کو ملی پینشن، اس نے اس پینشن سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا کیا؟ اس نے 5 مرلے کا ایک پلاٹ خریدا۔ یہاں تک آپ بھی آگے کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ اس نے 5 مرلے کا کیا کیا؟ پلاٹ خریدا، اور خریدنے کے بعد مستری کو بلایا، بلا کے کہتا ہے یار میرے کو انیک پیسے نے، انہاں پیسیاں چ 2 گھر بنانے نے، انہاں پیسیاں نال اب 5 مرلے تے 2 گھر بنانے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ایک میرے رب دا تے ایک میرا۔ کنے گھر بنانے نے؟ 2۔ انہوں نے کہا 2 گھر بنانے نے تے پیسے اننے کنے، ہن تو ویکھ لے کی کرنا، فنڈ کڈ لے دی تے 2 گھر بنانے نے، ایک رب دا تے ایک میرا۔ رب دا اگے رکھنا ہے تے مینوں پیچھے رکھنا ہے۔ تو سمجھ آئی ہوں؟
یہ ہے کائنات کا امیر ترین آدمی جو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے کہتا ہے 2 گھر بنا دیو، ایک میرے رب دا تے ایک میرا، اگے میرے رب دا گھر بنا دیو تے او دے پیچھے کوئی 1.5 کمرے دا میرا گھر بنا دے یار ہیں، تے فرنٹ تے میرے رب دے گھر دا بوا رکھنا ہی تے سائڈ تو نکی جی گلی دے دی جیڑا میرے گھر نو راہ جاندا ہوئے، میرے گھر دا رستہ اللہ دے گھر کولوں ہو کے جائے تے اے بنا دے، اے میری کل زندگی دی کمائی ہو، اے میرا۔ پھر انہیں بنا لیا، پھر اس میں وہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اب جب کوئی بندہ اسے دیکھے گا نا تو سچ یہ ہے کہ یہ کائنات کا امیر ترین آدمی، یہ امیر ترین آدمی ہے جس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا، جس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا، پہچان لیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت اپنے کلام میں بتا رہے ہیں، اس دھوکے میں نہ ہونا، آگے تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ، اللہ بڑی مثالیں دے کے آپ کو سمجھائیں گی یہ دنیا کتنی ظالم ہے، یہ دنیا کس طرح تمہارا ایمان چھینتی ہے، یہ کیسے کیسے تم سے ایمان لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، صرف یہی نہیں بتایا کہ یہ کیسے کیسے چھینتی ہے، قرآن میں یہ بھی بتایا کہ کیسے کیسے بچانا ہے۔ یہ جب چھیننے آئے تو اس سے ایمان کیسے بچانا ہے یہ بھی بتایا ہے سورۃ الکہف میں، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، آگے کیا کہا، صرف ڈرانے والی نہیں ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو بندے مومن ہیں اور اچھے کام کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے نا، ان کو یہ خوشخبری سنانے والی کتاب ہے۔ ان کو کیا کرتی ہے، یہ صرف ڈراتی نہیں ہے بلکہ جو بندہ ہوم ورک پورا کر لیتا ہے نا اس کو پھر خوشخبری بھی اخیر کی سناتی، بہت اعلیٰ قسم کی اچھی اچھی خبریں دیتی ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہے، ان کے لیے بہترین قسم کا اجر ہے، اور اجر بھی ایسا ماکثین فیہ ابدا، وقتی نہیں ہوگا، پرانا ہونے والا نہیں ہوگا، کھا کے ختم ہو جانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی انعام ہیں ان کی اوقات اتنی ہوتی ہے، آپ کو کوئی ایوارڈ دے دیا، آپ نے لے جا کے الماری میں رکھ دیا، کیا ہے 4 دن بعد وہ پرانا تھا پلاسٹک کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اس کے زیادہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ یہ میڈل دے دیا، یہ فلانا دے دیا، یہ دے دیا، تھوڑے عرصے کے بعد ختم۔ کھانے والی کوئی چیز دے دی، کھائی پی ختم۔ پہننے کے لیے لباس گفٹ کر دیا، پہنا اور ختم۔ رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دی، آنکھیں بند، جگہ یہاں تم وہاں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، کہانی ختم۔ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، بڑے بڑے سرپرائز، بڑے بڑے ایوارڈ، بڑے بڑے انعام عارضی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، ماکثین فیہ ابدا، مومنو تمہارے ایمان کے بدلے میں، تمہارے اعمال کے بدلے میں، تمہاری نعمتوں کے، تمہاری کارکردگی کے بدلے میں جو اجر، جو انعام، جو بدلہ میں تمہیں عطا کروں گا، ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ رہے گا، نہ پرانا ہوگا نہ ختم ہوگا، نہ پرانا ہوگا نہ ختم ہوگا، نہ پرانا ہوگا نہ ختم ہوگا۔ تو یہاں پہ غور کیجئے بھئی، 2 مقاصد قرآن بیان ہوئے، یاد رہیں گے کتنے؟ اونچی بولو۔ جڑے نہیں من دے انہاں نو قرآن ڈرانا ہے، جڑے من دے نے انہاں نو خوش کرن لے، انہاں نو خوش کرن لے آیا ہے۔ تو ہن تسی کینا جو بننا ہے، ڈرن والےاں چوں کہ خوش ہونے والےاں؟ اونچی بولو، خوش ہونے والوں سے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بنا دے، جب ارادہ ہوگا، خواہش ہوگی، پھر ساتھ کوشش بھی ہوگی تو اللہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہی تو آیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے خوش ہو جائیں، تو اللہ مومنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ پھر تیجا آ کے وچ پنگا کیڑا پائی جان ڈے، انہوں کک مارنی ہے بس۔ اللہ ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش، بولو بولو، اللہ انعام دینا چاہتے ہیں، ہم انعام لینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جنت دینا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ہن تیجی مخلوق جیڑی آ کے وچ پنگا پروگرام کر رہی ہے نا، انہوں کارنر کرنا، انہوں کک مارنی، انہوں سائڈ تے کرنا ہے۔ وہ پواں ہوئے شیطان تے پواں انہوں دے چیلے، انہوں سارے نو سائڈ تے کر کے تے اپنے رب دی گل من کے جنت دی راواں تے چلنا ہے۔ یہی ہمیں سکھانا ہے سورۃ کہف نے۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام مقدس سے رہنمائی لے کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔